اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 کا مطالعہ کریں گے۔ اس آیت کا بنیادی موضوع ہے دعا۔ تو آج ہم دعا کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّی تو یقیناً یا بے شک میں قریبٌ قریب ہوں۔ اور یہاں جو لفظ عباد ہے یہ عبد کی جمع ہے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ تمام بندے بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار جو بندے ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ عبد کا مطلب جو ہے ایک ہیومن بینگ بھی ہے، اور عبد کا مطلب اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو جو سلیو یا سرونٹ یا غلام یا اوبیڈینٹ یا ورشپر ہوتا ہے اس کو بھی عبد کہتے ہیں۔ تو یہاں جنیرک سینس میں یعنی عمومی طور پہ عبد کا لفظ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے بارے میں کہا ہے کہ اگر آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو یقیناً میں قریب ہوں۔ اجیب میں جواب دیتا ہوں۔ اب یہ جو جواب دینا ہے اس کا انگلش میں آنسر بھی مطلب ہوتا ہے رپلائی بھی اور رسپونڈ بھی۔ تو جواب ضروری نہیں کہ ہمیشہ جواب جو ہے وہ لفظوں میں ادا کر کے ہو۔ رسپونڈ جب ہم انگلش میں کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو نان وربل رسپانسز ہوتے ہیں یا جو رد عمل ہوتا ہے یعنی وہ بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کسی پکارنے والے کی پکار کا رسپانس دیتا ہے، اور وہ رسپانس ضروری نہیں لفظوں میں ہو، وہ رسپانس کسی تبدیلی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اس کی اندرونی تبدیلی، اس کی بیرونی تبدیلی، اس کے حالات کی تبدیلی، یا رسپانس کسی یعنی ان ایکشن بھی رسپانس ہو سکتا ہے، ان ورڈز بھی رسپانس ہو سکتا ہے۔ یہ جو جواب عربی زبان میں لفظ ہے اس کا جو براڈ انگلش میں ترجمہ ہوگا وہ رسپانس ہوگا۔ تو اجیب میں جواب دیتا ہوں یا میں رسپونڈ کرتا ہوں، دعوت دائی، دعوت یعنی پکار کو، ادائی پکارنے والے کو کہتے ہیں، تو دعوت دائی پکارنے والے کی پکار کو۔ ادائی میں جو ال ہے یہ کل کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ال کا معنی جو ہے وہ پوری جنس کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہر پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو رسپونڈ کرتا ہوں۔ اب رسپونڈ نہیں وربل رسپونڈ ہو، رسپانس کی نوعیتیں کئی ہو سکتی ہیں، لیکن رسپانس اللہ تعالیٰ کا ہر پکار کے اگینسٹ ایک رسپانس موجود ہوتا ہے۔ اذا دعانی جب وہ پکارے مجھے، دعا ویسے تو پاسٹ ٹینس ہے، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ حال اور مستقبل میں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں، میں رسپونڈ کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے۔ اب رسپانس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ وہ نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، آگے کچھ چیزوں میں کچھ آیات میں یہ چیز مزید واضح ہوگی۔ اب دعا کے بارے میں ہی علامہ اقبال نے بڑا دلچسپ جو ہے اس کے بارے میں اپنے شعروں میں اس کی نوعیت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تیری دعا ہے، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ یعنی دعا سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قضا بدل جائے، لیکن اس سے یہ ممکن ہے کہ تو بدل جائے۔ یعنی ایک دعا کی جو دعا کا نتیجہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اندر ایک اندرونی تبدیلی آئے، یعنی انٹرنل چینج۔ یعنی جب انسان اپنی آرزوؤں
میں یکسو ہو جاتا ہے اور فوکسڈ ہو جاتا ہے اور کنسنٹریٹ کرتا ہے اور بالکل بھرپور توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اس کے دل کی تمنائیں اس کے لبوں پہ آ جاتی ہیں، تو اس کے اندر ایک سائیکولوجیکل چینج یا تبدیلی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں اس تبدیلی کا ذکر ہے جو انٹرنل چینج انسان میں آتی ہے اگر اس کی دعا یکسوئی، ارتکاز اور کنسنٹریشن کے ساتھ ہو۔ ہم تو جب دعا کرتے ہوتے ہیں نماز کے بعد تو عام طور پہ ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور دعا کے الفاظ کہیں اور بول رہے ہوتے ہیں، تو ہم جو دعا کر رہے ہوتے ہیں تو فوکسڈ، کنسنٹریٹڈ اور یکسو ہو کے نہیں کرتے۔ تو جب یکسو ہو کے انسان دعا کرتا ہے تو اس سے انسان کے اندر ممکن ہے کہ ایک انٹرنل چینج، سائیکولوجیکل چینج آئے۔ تو یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ اب یہ جو انٹرنل چینج ہے انسان کی، اس چینج کے بعد پھر ایکسٹرنل چینج بھی آتی ہے کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا۔ اب یہ انسان کے اندر ایک تبدیلی، انقلاب کا مطلب ہی تبدیلی ہے، تو تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، یعنی جو انٹرنل چینج آئے گی یکسوئی کی وجہ سے، فوکس اور کنسنٹریشن کی وجہ سے، جو انٹرنل چینج آئے گی تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تو یہ عجب نہیں ہے کہ جو تمہارا جو ایکسٹرنل سراؤنڈنگز ہے، سرکمسٹانسز ہیں تمہارے، وہ بھی بدل جائے۔ تو یہاں علامہ اقبال جو ہے وہ دعا کی نوعیت اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ دعا سے جب انسان کنسنٹریشن کے ساتھ یکسو ہو کے کسی آرزو کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور وہ آرزو اس کے لبوں پہ آ جاتی ہے اپنے اللہ کے حضور، تو اس کے اندر ایک نفسیاتی تبدیلی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ بار بار دعا کرتا ہے، بار بار ایک مقصد کی طرف ہو جاتا ہے، تو بیسیکلی جو دعا ہے اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے گولز جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہو جاتے ہیں، انسان کے آبجیکٹیوز بڑے کلیئر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انسان جو چاہتا ہے، جو اس کے گولز ہوتے ہیں، جو اس کی لائف کا مشن ہو یا اس کے جو گولز ہوں یا مقاصد ہوں، وہ مقاصد کلیریفائی ہو جاتے ہیں جب وہ الفاظ کی صورت میں ڈھل کے اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اگر انسان کے گولز کلیئر ہوں اور اس کے لیے انسان یکسو ہو جائے تو ایک یقین اس کے اندر ایک اندرونی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تو جس سے کہا گیا ہے کہ اس سے یہ ممکن ہے کہ تو بدل جائے۔ تو وہ انٹرنل چینج جب آتی ہے تو پھر ایک لا آف اٹریکشن ہے دنیا میں، کہ اس لا آف اٹریکشن کی وجہ سے جب انسان کسی ایک چیز کے بارے میں یکسو ہو کے سوچتا رہتا ہے، اس کے بارے میں آرزو کرتا رہتا ہے اور اپنے اللہ کے حضور وہ آرزو پہنچاتا ہے، تو پھر اس کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے جو حالات ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تو دعا کا ایک تو کانسیپٹ یہ ہے۔ اب اگلا ٹکڑا جو آیت کا ہے وہ یہ ہے کہ فل یستجیبوا لی، پس چاہیے کہ وہ رسپونڈ کریں، جواب دیں، حکم مانیں، میرا یا میرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کے قریب، اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کا رسپونس دیتا ہوں۔ لیکن رسپانس کب دیتا ہوں؟ اب آگے اگلی چیز آ گئی کہ پس انہیں چاہیے کہ وہ رسپانس دیں، میری آواز پہ لبیک کہیں، میرے حکم کو مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آواز کو رسپونڈ کرنے سے مراد ہوتی ہے کہ اس کا حکم مانیں، تو ہم نے بھی رسپونڈ کرنے۔ تو پس چاہیے کہ وہ جواب دیں، وہ رسپونڈ کریں، حکم مانیں میرا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں اور بھروسہ کریں مجھ پر۔ تو جو ہم سے اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ہے دعا کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہم بھی اس کی جو ہدایات ہیں، جس طرح اس نے کہا ہے معاملات کریں، تو ہم بھی معاملات اس طرح کریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو وہ گویا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم اس کی باتوں یا اس کے احکام یا اس ہدایات کو رسپونڈ کر رہے ہوں گے، تو پس چاہیے کہ وہ رسپونڈ کریں مجھے۔
اور مجھ پر بھروسہ رکھیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کام کریں گے تو پھر ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ صحیح راہ پر چلیں. دے فالو دا رائٹ وے. تو اللہ تعالیٰ صحیح رستہ دکھا دے گا ہمیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی آواز پہ لبیک کہیں گے، اس کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر عمل کریں گے، اس کو اڈاپٹ کریں گے، تو ہم سیدھا رستہ پا لیں گے. وہ رستہ ہمیں سجائی دے دے گا. ہمارے دماغ میں وہ آئیڈیا آ جائے گا جس سے وہ ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. یا ہمیں وہ رستہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کھول دے گا جس رستے میں ہماری آرزو پوری ہونی ہوگی. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لنک کر دیا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی ہدایت کو رسپونڈ کریں اور پھر اس پہ بھروسہ رکھیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ کہا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. تو مشروط کر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد. ان جو ہے یہ شرطیہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا. اب اللہ تعالیٰ کی مدد ہم نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پہ فرض کریں کہ ایک کسان ہے، وہ ہل چلاتا ہے اور اس میں بیج بوتا ہے، اور اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے تو ظاہر اس کی فصل ہو جائے گی. لیکن ایک دوسرا بندہ ہے جو نہ ہل چلاتا ہے نہ بیج بوتا ہے، بارش اس کے کھیت پہ بھی ہوتی ہے لیکن اس کے کھیت میں فصل نہیں ہوتی، جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں. تو وہ جس نے اپنی تیاری کر لی تھی، اپنے حصے کا کام کر لیا تھا، ان والا کام یعنی جو شرطیہ ہے کہ یعنی جو اللہ کا قانون تھا کہ جس میں کہ جو انسان فصل بوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی فصل کو اگائے گا. اس کا جو اگر والا پارٹ ہے جو انسان نے کرنا تھا، اگر تو وہ انسان کر لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ اس کو مل جاتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو اس کی فصل اگ جاتی ہے. اب ایک انسان اپنے حصے کا کام کرتا ہی نہیں ہے جو اس کو خود کرنا چاہیے، اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی مدد کوئی فائدہ نہیں دیتی. تو یہاں پہ کہا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی اگر تم مثال کے طور پہ فصل کی تیاری کے لیے زمین کو تیار کرو گے، اس میں بیج بو گے، تو اللہ بارش جب کرے گا تو پھر تمہاری فصل ہو جائے گی. تو کچھ انسان کے کرنے والا کام بھی ہے. انسان کے کرنے والا کام کیا ہے کہ انسان پہلے تو اپنے گولز کو کلیریفائی کرے کہ اس کے گولز کیا ہیں. دعا جو ہے ایک بیسٹ موڈ ہے جس سے اس کے گولز کلیریفائی ہو جائیں. جب اب انسان جو دعا مانگتا ہے تو وہ ظاہر کوئی چیز مانگتا ہے، وہ چیز اس کے گولز ہوتے ہیں، تو اس کے گولز کلیریفائی ہو جاتے ہیں. اب وہ کتنے اپنے گولز کے لیے وہ کتنا یکسو ہے یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ کتنی تگودو یا جدوجہد کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ دعا کی قبولیت کے لیے پھر معاون ثابت ہوتی ہیں. اب اس کے بدلے میں اگر انسان کچھ نہ کریں، جیسے مثال کے طور پہ مسلمان، ہم بہت سارے ممالک میں آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمان ہیں، اور ادھر فلسطین کے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، اور آج سے نہیں کئی سالوں سے ہو رہے ہیں. اس طرح کشمیر جو ہے وہ کئی سالوں سے وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ خود کچھ نہیں کر رہے اور کعبے میں جا کے بھی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ جو اپنے حصے کا کام کرنا تھا وہ نہیں کر رہے. مسلمانوں نے جو خود کام کرنا تھا وہ نہیں کر رہے، وہ جو پریکٹیکل مدد کرنی تھی وہ نہیں کر رہے، صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. تو سال ہر سال سے کر رہے ہیں، کعبے کے اندر جا کے بھی کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جا کے بھی دعائیں ہوتی ہیں، کشمیر کے لیے بھی ہوتی ہیں اور فلسطین کے لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہوئی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اے مومنین تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ مومنوں کو اجتماعی طور پہ کہا گیا ہے، تو اس میں کچھ ہمارے کرنے کا کام بھی ہے. اب یہ جو آیت ہم نے آج سورۃ بقرہ کی آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہو کہ میں قریب ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی قربت کے بارے میں کچھ اور آیات بھی ہیں، ان کو بھی ہم سامنے لے آتے ہیں. جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّ ربی قریب مجیب،
یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ بے شک میرا رب قریب ہے اور مجیب ہے، یعنی کہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے، رسپونڈ کرنے والا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ اور یہاں پہ بیسیکلی تمام انسانوں کے لیے کہا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا، تو بات انسان کی ہو رہی ہے۔ تو وہاں بھی تھی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو کہ میں قریب ہوں۔ تو یہاں انسانوں کے بارے میں کہا گیا، اس کا مطلب وہاں بھی بندے جنیرکلی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے جو انسان ہیں ان سب کے اللہ قریب ہے، یہ نہیں کہ خاص بندوں کے ہی قریب ہے، سب کے قریب ہے۔ تو یہاں کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کی بات ہو رہی ہے، اور انسان کے لیے کہا ہے کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہ رگ سے بھی اس کے زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ ہر انسان کے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دعا پہنچانے کے لیے ہمیں کوئی واسطے یا ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی میں گزرنے والے ہر خیال سے واقف ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ہر وقت اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری شہ رگ سے بھی قریب ہے، اور ہر انسان کے قریب ہے، یہ نہیں کہ خاص لوگوں کے قریب، ہر انسان کے قریب ہے، ہر انسان کے دل کی آواز وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب ایک تو یہ ہے کہ انسان کا اللہ کو پکارنا، لیکن قرآن مجید میں اللہ اور رسول نے جو انسانوں کو پکارا ہے اس کا بھی ذکر ہے، اور وہ کس نوعیت کی پکار ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہاں بھی دعا کا لفظ آیا ہے اور جواب دینے کا لفظ اسی طرح رسپونڈ کرنے کا آیا۔ وہاں کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، انہیں چاہیے کہ مجھے رسپونڈ کریں۔ یہاں مومنین سے کہا گیا کہ تم رسپونڈ کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، جواب دو، رسپونڈ کرو، للہ وللرسول، اللہ اور رسول کے لیے۔ اذا دعاکم، جب وہ تم سے دعا کرے، وہی لفظ ہے، جب وہ تمہیں پکارے یا تمہیں بلائے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دے گی۔ جان تو ان لوگوں میں پہلے بھی ہے، ایمان والوں میں، لیکن عمر کٹنے اور زندگی میں فرق ہے، جان ہونے میں اور اچھی خوشگوار زندگی میں فرق ہے۔ تو اللہ اور رسول جس ہدایت کی طرف پکار رہا ہے اس پہ ہمیں مومنین کو کہا گیا کہ تم رسپونڈ کرو تاکہ تمہیں زندگی ملے، اچھی زندگی ملے۔ اور اس دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ جب ہم اللہ اور رسول کی جو باتیں ہیں، جو پکار ہے، اس کو ہم جب رسپونڈ کرتے ہیں تو ایک زندگی ملتی ہے مومنین کو، اچھی زندگی، مردوں کی زندگی نہیں، زندہ قوموں کی زندگی، مردہ قوموں والی زندگی نہیں۔ تو ایک وہ پکار ہے جو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، دوسرا اللہ اور رسول کی پکار ہے ہمیں، اور ہم نے بھی رسپونڈ کرنا ہے۔ اس پکار کے لیے بھی دعا کا لفظ ہے اذا دعاکم، جب وہ تمہیں دعا کرے یا تمہیں پکارے۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوا کہ للذین استجابوا لربہم الحسنی، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کیا بھلائی ہے، للذین استجابوا، جنہوں نے جواب دیا، لربہم، اپنے رب کو رسپونڈ کیا، ان کے لیے الحسنی ہے۔ اور والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اور جنہوں نے اس کا حکم قبول نہیں کیا، یعنی اس کو رسپونڈ نہیں کیا،
اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، سو وہ اسے عذاب سے نجات کے لیے فدیے میں دے ڈالیں، تب بھی انہی لوگوں کا حساب برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر بھی آ گیا کہ جو اللہ یعنی یا اپنے رب کو رسپونڈ کرتے ہیں، للذین استجابوا لربہم، ان کے لیے تو الحسنہ آ گئی، اور جو اللہ کو رسپونڈ نہیں کرتے ان کے لیے سوء الحساب بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس طرح ایک جگہ آیا سورۃ القصص میں کہ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ کی پکار پر لبیک نہ کہیں، یہاں رسول کی پکار پر لبیک کہنے کی بات ہو رہی ہے، تو اگر لوگ آپ کی پکار پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لبیک نہ کہیں آپ کی آواز پہ، تو آپ جان لیں وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ تو اللہ کی آواز پہ لبیک بھی کہنا ہے ہم نے، اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہنا ہے، اور اس کی رسول کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور اس کے رسول کا اتباع کریں۔ اس کے رسول کا اتباع ہی جو ہے وہ اللہ کی پکار کا جواب ہے اصل میں۔ اس کی طرف اشارہ سورۃ ابراہیم میں ہے کہ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ پہنچے گا تو وہ لوگ جو ظلم کرتے رہے ہوں گے کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ نجب دعوت کا کہ ہم تمہاری دعوت یعنی دعوت کو قبول کر لیں، اس کو جواب دیں، اس کو رسپونڈ کریں۔ یہ اپنے رب سے کریں، ربنا اخرنا الی اجل قریب۔ تو جب عذاب آ رہا ہوگا اس وقت لوگ کہیں گے جو ظالم ہیں کہ اب ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیا جائے، اب ہم اس دعوت کو رسپونڈ کریں گے، اے اللہ جو تم نے ہمیں دعوت دی تھی، اور رسپانس کیا ہوگا ہمارا، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور رسولوں کی پیروی کر لیں۔ تو گویا اللہ کی دعوت کو رسپونڈ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ہم اس کے رسولوں کا اتباع کریں، یعنی جس رستے پہ اس کے رسول چلے ہم بھی انہی رستے ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور دعوت الہی کو قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ یہاں اللہ کو رسپونڈ کرنے والوں کی خصوصیت بتائی کہ اللہ کو جو جواب دیتے ہیں یا قبول کرتے ہیں اس کی دعوت کو، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں۔ یعنی ایمان اور اچھے اعمال کرنا، یہی اللہ تعالیٰ کی دعوت کو رسپونڈ کرنا ہے، یعنی اس کے رسولوں کا اتباع کرنا، اس پر ایمان لانا اور اچھے اعمال کرنا۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ پس انہیں چاہیے کہ میری بات کا رسپانس کریں، مجھے رسپونڈ کریں، میرے حکم کی تعمیل کریں۔ تو وہ کیا ہے کہ ہم اس کے رسولوں کا اتباع کریں، اس پر ایمان لائیں، اچھے کام کریں۔ تو ہم ایمان لائیں گے، اچھے کام کریں گے، اس کے رسولوں کا اتباع کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم یہ بیسیکلی اللہ کی پکار کا جواب دے رہے ہوں گے۔ جب یہ کریں گے تو پھر اللہ ہماری دعا بھی قبول کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کن لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے؟ کیا اس میں کوئی عمل بھی کی بھی عمل دخل ہے کہ صرف زبانی دعائیں کرنے سے ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں؟ تو اس میں یقیناً کچھ عمل کا تعلق بھی ہے، جیسے
سورۃ آل عمران میں بتایا گیا کہ فاستجاب لہم ربہم، پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. فاستجاب، جواب دیا، رسپانس دیا، لہم ربہم، ان کے رب نے انہیں، یا ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. آگے اس کو ایکسپلین کیا کیسے قبول کر، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، فرمایا یقیناً میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا. یہاں کام کرنے والے کے کام کا ذکر آیا کہ اس کو ضائع نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور ساتھ ہی ایکسپلین کر دیا کہ کیسے قبول کر لی، کہ وہ یقیناً کسی کام کرنے والے کے کام کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. تو اس میں کام بھی جو ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے، ورک پریکٹیکلی بھی کچھ کرنا ہے. خالی زبانی دعا نہیں کرنی، دعا زبانی کریں لیکن ساتھ اس کے ساتھ عمل سے اس کو اسٹرینتھن کریں. جو اس دعا سے ریلیٹڈ کام کرنے والا ہے اس کو بھی ساتھ کیا جائے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ محمد کی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. تو اپنے حصے کا کام جو ہے، جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی کریں. تو اپنے حصے کا پورا کام کر کے پھر جو کمی رہ گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ قبول کر لے. تو یہ نہ ہو کہ خود کچھ نہ کریں، بس صرف دعا کریں، صرف مانگیں، ایسے نہیں ہے. دونوں چیزیں لازم، عمل بھی ساتھ لازم و ملزوم ہے. اب کچھ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے دعا کرتے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت 194 میں آیا ہے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. تم لوگ جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو سب تم ہی جیسے بندے ہیں. عباد امثالکم، تمہاری مثل بندے ہیں، تم جیسے بندے ہیں. تو اپنے جیسے بندے خواہ وہ فوت ہو گئے ہوں یا زندہ ہوں ان سے دعا کرنا. یہاں کہا گیا کہ تم اگر اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ سب تم ہی جیسے بندے ہیں، تو تم انہیں بلاؤ اور وہ تمہاری آواز پہ لبیک کہیں اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو. پھر سورۃ الرعد نے فرمایا کہ لہو دعوت الحق، کہ دعوت الحق جو ہے، برحق پکارنا جو ہے، وہ صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، وہ صرف اسی کے لیے خاص ہے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی بات قبول نہیں کر سکتے، وہ رسپونڈ نہیں کر سکتے. الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. سوائے اس شخص کے مانند جو پانی کی طرف ہتھیلی پھیلائے ہو کہ منہ تک پہنچ جائے اور وہ پہنچنے والا نہیں ہے. یعنی دریا یا ندی کے کنارے بندہ بیٹھا ہوا ہے اور باہر بیٹھ کے، دور بیٹھ کے وہ ہاتھ پھیلائے ہوئے کہتا ہے کہ وہ پانی جو ندی کا ہے وہ اس کے منہ تک پہنچ جائے، تو ظاہر ہے وہ پہنچنے والا نہیں. تو یہ جو غیر اللہ کو لوگ پکارتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی مانندی ہے جو ہتھیلی پھیلائے پکار رہا ہے کہ پانی کو، کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، اور وہ پانی کبھی نہیں منہ میں پہنچے گا. اور جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یعنی کافر ہیں، ان کی جو دعا ہے وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوتی. پھر ایک سورۃ فاتر میں فرمایا کہ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قمطیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اور اس کے علاوہ تم جنہیں آواز دیتے ہو وہ خرما یا کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار کے مالک نہیں ہے. تم انہیں پکارو گے تو تمہاری آواز کو نہ سن سکیں گے، اور سن لیں گے تو تمہیں جواب نہ دے سکیں گے. یا تو سن ہی نہیں سکتے، سن لیں بھی تو جواب نہیں دے سکتے. جو مر گیا ہے ظاہر ہے وہ سن نہیں سکتا، جو زندہ ہے
اگر اس کو ہم پکارتے ہیں، دعا اس سے مانگتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ اگر سن لے تو، لیکن وہ آپ کی دعا قبول نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، سارے کا سارا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے اور ان کی آواز کی طرف سے غافل بھی ہیں۔ اور لگتا ہے بہت سارے لوگ فوت ہو چکے، دنیا سے جا چکے ہوں، اللہ تعالیٰ کے عظیم بندے، ہم ان کو پکارنے کا اللہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ من دون اللہ اگر ہم کوئی دعا کرتے ہیں تو ہم گمراہی کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی آواز کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور اگر پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر سن بھی لیں اور جواب نہیں دے سکتے، اب تو سن ہی نہیں سکتے۔ دوسرا یہ ہے یہاں پہ کہا کہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہے، وہ ان کی آواز کی طرف سے غافل ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے کہ نہیں پکار رہا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، میں رسپونڈ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ادعونی، کہ مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہیں رسپونڈ کروں گا۔ اللہ جیسے بھی رسپونڈ کرے، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور یقینا جو لوگ میری بندگی یا میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دعا کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طرح سے دعا کرنے کا سلیقہ عطا فرمائے، اور پھر ہماری دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔